ساتویں امام تھا آرگنائزیشن آف لا. اب واقعات سنیں گے خمس کے چھٹے امام کے. یہ بحرین پورا شیعہ. ایک وزیر وہاں سے آیا امام کے پاس 6 لاکھ درہم لے کر اپنا خمس. امام نے اسے واپس دیا کہ یہ سارا لے جا. اب وہ متن میں نہیں کہ امام نے کہا کیا کرو, یقیناً یہی بولا ہوگا کہ اس نظام اور سسٹم کو کیا کرو, وہاں جا کے مضبوط کرو. بھائی قم میں کبھی کوئی امام نہیں آیا, شہر رے میں کبھی کوئی امام نہیں آیا, نیشاپور میں کبھی کوئی امام نہیں آیا, اہواز میں کبھی کوئی امام نہیں آیا. لیکن آپ دیکھتے ہیں یہ چوتھے پانچویں امام کے زمانے میں یہ سارے گاؤں کیا بن جاتے ہیں, مکتب اہل بیت کے جاننے والے. بصرہ کے اندر, کوفے کے اندر, ہر جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں اہل بیت نے اپنے نمائندے بھیجے. پراپر ساتویں امام نے محنت کی, زندان لمبی کاٹی امام نے, لیکن اس زمانے میں بھی آرگنائزیشن آف لا بنائی. پھر پیسوں کے مسائل, خمس کے مسائل, پھر مختلف فرقے بنے. امام رضا کی امامت کا انکار کیا گیا. پھر امام رضا مطلب تشیع اتنی مضبوط ہوئی کہ ہارون ملعون کے جانے کے بعد مامون کو خطرہ ہوا کہ ہو سکتا ہے توس میں لوگ میرے خلاف قیام کریں. ہو سکتا ہے کہ کیونکہ اس نے اپنا مقر, اپنی جگہ جس اسٹیٹ پہ یہ رہ کے حکومت کرنا چاہتا تھا وہ خراسان تھا. اب کہا اگر میں خراسان میں رہا اور رضا مدینے میں رہا تو میری حکومت کو بڑا خطرہ ہے, کیونکہ امام رضا اتنے مضبوط تھے, وہاں پہ لوگوں پہ اتنا ڈیپ اثر تھا امام رضا کا. تو کہا کہ میں عزت وقار دے کے, حکومت کا عہدہ دے کے ان کو خراسان بلاؤں, تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالوں کہ تم جن کے پیچھے لگے ہوئے ہو کہ یہ مثلاً عالم دین ہیں, فرزند رسول ہیں, آل رسول ہیں, یہ تو حکومت علیاذ باللہ اور عہدوں کے محتاج ہیں, یا ان کی لالچ میں ہمارے پاس آ رہے ہیں. پھر امام رضا نے جگہ جگہ پہ اپنی مظلومیت بیان کی کہ مجھے یہ چیز نہیں چاہیے لیکن بالاجبار مجھے لے جا. وہ بھی اللہ کی مصلحت کہ امام رضا کی قبر ہم سارے ہمارے ہمسائے میں مشہد مقدس میں رکھی جائے, کہ ایک امام کی اتنی برکت ہے کہ خدا نے اس سرزمین کو ولایت امیر المومنین کا ماننے والا بنا دیا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.